बरसगीर पाक व हिंद के एक ऐसे इंसान जिन्होंने मुसलमानों की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों की नाक में दम कर रखा था। वो अजीम लीडर जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया और जिनके बारे में अंग्रेज़ खुद ये कहा करते कि अगर वो ना होते तो आज पाकिस्तान भी ना होता। एक महंगे तरीन वकील होने के बावजूद पाकिस्तान के गवर्नर जनरल की हैसियत से महज 1 रुपया तनख्वाह ली और जिन्हें दुनिया आज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान के नाम से जानती है। व्यूअर्स, आज हम बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की फैमिली ट्री की बात करेंगे। कायद-ए-आज़म के आबाओ अजदाद कौन थे और इन्होंने बरसगीर के किन इलाकों में ज़िंदगी गुजारी। ये लोग इस्लाम कब लाए और इस्लाम लाने से पहले इनका मज़हब क्या था और कायद-ए-आज़म के कितने बच्चे थे और क्या आज इनकी औलाद दुनिया के किसी हिस्से में पाई जाती है। व्यूअर्स, मैं हूं एहतशाम अरशद और आप देख रहे हैं द इंफोटेनमेंट चैनल। कायद-ए-आज़म के पुरखों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि ये लोग हिंदुओं के राजपूत ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। कहा जाता है कि इस ख़ानदान के जद्द अमजद हीर जी का ताल्लुक़ मौजूदा पाकिस्तान के साहिवाल पंजाब के इलाके से था। हीर जी अपने बेटे मेघ जी के साथ साहिवाल से काठियावाड़ गोंदल के एक गांव पनीली में आ गए, जो कि मौजूदा हिंदुस्तान की रियासत गुजरात का एक गांव है। इन वक्तों में इस ख़ानदान के लोग प्रैक्टिसिंग हिंदू थे और पनीली आके खेती बाड़ी के साथ मुंसलिक हो गए। यहाँ रहते हुए मेघ जी के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम पूंजा भाई मेघ जी रखा गया और जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के दादा थे। इनके बारे में मुअर्रिख लिखते हैं कि इन्होंने अपने ख़ानदान में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। चूँकि ये हिंदू मज़हब से इस्लाम की तरफ आए थे तो इन्हें खोजा मुसलमान कहा जाने लगा। और व्यूअर्स, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि पूंजा भाई मेघ जी इस्लाम के आगा खान इस्माइली शिया मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते थे। वो पनीली में रहने वाले उन गिने चुने लोगों में शामिल थे जो ज़राअत से वाबस्ता न थे, बल्कि उन्होंने अपनी खड़ी की मशीनें यानी कपड़ा बुनने की मशीनें खरीद रखी थी जिन पर वो घंटों काम किया करते थे। इन मशीनों से तैयार किए जाने वाले सूती कपड़े की तिजारत से उनके ख़ानदान का शुमार पनीली के खुशहाल ख़ानदानों में होता था। पूंजा भाई मेघ जी के 4 बेटे और 1 बेटी थी। उनके बेटों में वेलजी भाई, नथू भाई और जिन्ना भाई शामिल हैं, जबकि उनके चौथे बेटे का नाम तारीख में नहीं मिलता और उनकी बेटी मान भाई थी। उनके बेटे नथू भाई और वेलजी भाई जो कायद-ए-आज़म के चाचा थे, इन्होंने अपनी ज़िंदगी पनीली में ही गुजारी। ताहम इन दोनों भाइयों की ज़्यादातर औलाद बम्बई में रही, जहां आज भी ये लोग पाए जाते हैं। पूंजा भाई मेघ जी के सबसे अहम बेटे जिन्ना भाई पूंजा थे, जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वालिद थे। आप सन 1850 में पनीली में पैदा हुए और अपने 2 बड़े भाइयों की निस्बत ज़्यादा मुतहर्रिक और पुरजोश थे। यही वजह थी कि उनके लिए पनीली एक छोटा सा सुस्त रफ्तार गाँव था, जहाँ उनकी ज़िंदगी महज अपने वालिद की लगाई गई कपड़े की मशीनों और मामूली सी तजारत के गिर्द घूमती थी। चुनांचे उन्होंने एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए अपने आबाई गाँव पनीली को खैराबाद कहा और एक बड़े शहर गोंदल में आ गए। गोंदल आने के बाद कुछ ही अरसे में वो शहर के जाने माने ताजरों की फहरिस्त में शामिल हो गए और सन 1874 में उनके वालिद ने उनकी शादी मिठी बाई से कराई। और व्यूअर्स, मिठी बाई भी खोजा ख़ानदान और इस्माइली निज़ारी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली थी। इसके बाद सन 1875 में वो मिठी बाई के साथ कराची में खरादार के इलाके में आ गए, जहां ये दोनों वजीर मेंशन में 2 कमरे के एक किराए के अपार्टमेंट में रहने लगे। व्यूअर्स, वजीर मेंशन आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है और मौजूदा दौर में इसे एक म्यूजियम या अजायब घर की शक्ल दे दी गई है। कुछ अरसा इस इलाके में रहने के बाद जिन्ना भाई की दोस्ती ग्रैहम ट्रेडिंग कंपनी के एक अंग्रेज मैनेजर फ्रेडरिक क्रॉफ्ट से हो गई, जिनकी बदौलत वो अपना कारोबार दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैलाने में कामयाब हो गए। और व्यूअर्स, यहाँ आपको बताया जाए कि इस दौर में उन्होंने अपनी जिन्ना पूंजा एंड कंपनी की बुनियाद भी रखी। वजीर मेंशन में रहते हुए 25 दिसंबर सन 1876 में उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम मोहम्मद अली जिन्ना भाई रखा गया। और व्यूअर्स, यही वो बच्चा था कि जिसने मुस्तकबिल में कायद-ए-आज़म का टाइटल हासिल करना था।
پونجا جناح نے پہلی دفعہ اپنے بچوں کے اسلامی نام رکھنے کے ساتھ ساتھ قدیم ہندو رسومات کو ترک کر دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے بچوں کو قرآن اور سنت کا درس دینا بھی شروع کیا۔ ان کے دوسرے بچوں میں یعنی قائد اعظم کے بہن بھائیوں میں رحمت علی، مریم بائی، احمد علی، شیرین، فاطمہ اور بندے علی شامل ہیں۔ ان کے بچوں میں قائد اعظم کے بعد سب سے اہم ان کی بیٹی فاطمہ جناح تھی، جن کا اصل نام رحمت بائی جناح تھا۔ وہ اپنے 7 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی اور اپنے بھائی محمد علی جناح کے بہت قریب تھی۔ سن 1901 میں اپنے والد کے انتقال کے بعد وہ قائد اعظم کی سرپرستی میں آ گئیں۔ انہوں نے یونیورسٹی آف کولکتہ سے ڈینٹسٹ کی ڈگری حاصل کی، جس کے بعد سن 1923 میں بمبئی میں وہ اپنے کلینک میں کام کرتی رہیں۔ اس کے علاوہ وہ اپنی پوری زندگی ہر محاذ پہ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی رہیں۔ یہی وجہ تھی کہ پاکستان بننے کے بعد انہیں مدر آف نیشن یعنی مادر ملت کا خطاب دیا گیا۔ قائد اعظم کی ایک دوسری بہن مریم بائی جناح کی نسل میں لیاقت مرچنٹ آتے ہیں، جو سن 1985 اور 86 میں پاکستان کے ڈپٹی اٹارنی جنرل رہے۔ جہاں تک قائد اعظم کے بھائیوں کی بات ہے تو تاریخ میں ان کی اولاد کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں ملتا۔ ویورز، تاریخ دان لکھتے ہیں کہ اس خاندان کے لوگ گجراتی اور انگریزی بولا کرتے تھے، لیکن جہاں تک قائد اعظم کی بات ہے تو وہ صرف انگریزی ہی ٹھیک طرح سے بولتے تھے، لیکن پھر بعد میں انہوں نے اردو بھی سیکھ لی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی بنیادی تعلیم سندھ مدرسہ اور کرسچین مشنری ہائی اسکول کراچی سے حاصل کی اور کچھ وقت بمبئی میں اپنی خالہ کے پاس بھی گزارا، جہاں بمبئی یونیورسٹی سے میٹرک کرنے کے بعد آپ کراچی واپس آ گئے۔ سن 1892 میں یعنی جب آپ 16 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کے والد کے اسی کاروباری دوست فریڈرک کرافٹ نے نوجوان جناح کو اپنی کمپنی گریہم شپنگ اینڈ ٹریڈنگ کمپنی لنڈن میں اپرینٹس شپ کی پیشکش کر دی، لیکن لنڈن جانے سے پہلے ان کی والدہ نے ان کے سامنے ایک شرط رکھتے ہوئے ان کی شادی ان کی ایک کزن امی بائی جناح سے کرا دی، جو ان کے آبائی گاؤں پنیلی کی رہنے والی اور ان سے محض 2 سال چھوٹی تھی۔ لیکن انگلینڈ پہنچتے ہی پیچھے ان کی بیوی اور والدہ دونوں کا انتقال ہو گیا۔ گریہم شپنگ اینڈ ٹریڈنگ کمپنی میں کچھ عرصہ کام کرنے کے بعد انہوں نے یہ اپرینٹس شپ چھوڑ دی اور بیرسٹر یا وکیل بننے کی خواہش لیے لنڈن کے بیرسٹرز کی ایک سوسائٹی لنکولن ان سے جڑ گئے۔ اس سوسائٹی سے جڑنے کی وجہ قائد نے اپنے ایک خطاب میں یہ بتائی کہ اس سوسائٹی کے مرکزی دروازے پہ عظیم قانون دانوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی لکھا تھا۔ محض 19 سال کی عمر میں پہنچ کے انہوں نے انگلینڈ میں وکالت شروع کر دی، لیکن 1 سال انگلینڈ میں وکالت کے بعد وہ واپس بمبئی آ گئے۔ ان وقتوں میں آپ پورے شہر کے واحد مسلمان اور کم سن بیرسٹر تھے۔ اس کے علاوہ بمبئی آ کے انہوں نے سیاست میں دلچسپی لینا بھی شروع کر دی اور کچھ ہی عرصے میں آپ آل انڈیا کانگریس کے ایک جانے مانے لیڈر بن گئے۔ سن 1918 میں 42 سال کی عمر میں آپ نے دوسری شادی 18 سالہ رتنا بائی پٹیٹ سے کی، جو برصغیر کے ایک بااثر پارسی پٹیٹ خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ شادی کے بعد جب آپ مسلمان ہوئیں تو آپ کا نام مریم بائی جناح رکھا گیا، تاہم انہوں نے اپنا یہ نام کبھی استعمال نہ کیا۔ رتنا سر ڈن شاہ پٹیٹ کی اکلوتی بیٹی تھی، جنہوں نے برصغیر کی پہلی کاٹن مل کی بنیاد رکھی اور بمبئی کے امیر ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ رتنا سے شادی کے وقت قائد اعظم ان کے والد ڈن شاہ سے صرف 3 سال چھوٹے تھے۔ رتنا پڑھی لکھی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت فیشنیبل اور خوبصورت تھی اور کہا جاتا ہے کہ انہیں دی فلاور آف بمبئی یا بمبئی کے پھول کے نام سے جانا جاتا تھا، لیکن مورخین کے مطابق شادی کے کچھ ہی عرصے میں ان دونوں میں اختلاف شروع ہو گئے۔ اس اختلاف کی ایک وجہ ان دونوں کا ایج ڈفرنس تو تھا ہی، لیکن اس اختلاف کی ایک اور بڑی وجہ قائد اعظم کی سیاسی مصروفیات تھیں، کیونکہ اب وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے ایک جانے مانے لیڈر تصور کیے جاتے تھے۔ سن 1919 میں ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام صفیہ دینا جناح رکھا گیا، لیکن دینا کی پیدائش کے فوراً بعد ان دونوں میں علیحدگی ہو گئی، جس کے بعد رتی ممبئی کے تاج ہوٹل میں رہنے لگی۔ رتی کی موت کے بعد قائد اعظم کی بہن فاطمہ جناح نے اپنی بھتیجی کی پرورش کی ذمہ داری سنبھال لی۔
ویورز، کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم نے اپنی بیٹی کی پرورش بطور مسلمان کی اور انہیں قرآن اور سنت کی پوری تعلیمات دی۔ قائد اپنی بیٹی سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے، لیکن باپ بیٹی کے تعلقات اس وقت خراب ہونا شروع ہوئے کہ جب دینا نے ایک پارسی بزنس مین نیویلی واڈیا سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی، اور جب سن 1938 میں ڈینا نے یہ شادی کر لی تو جناح نے ان سے تمام تعلقات ختم کر دیے۔ لیکن ان کی شادی زیادہ دیر تک چل نہ سکی اور انہوں نے نیویلی واڈیا سے سن 1943 میں علیحدگی اختیار کر لی۔ اگرچہ انہوں نے اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، لیکن پاکستان بننے کے بعد ڈینا نے بمبئی میں رہنے کو ترجیح دی، اور سن 1948 میں قائد اعظم کی وفات پہ وہ پہلی دفعہ پاکستان آئیں اور اپنے والد کی تدفین میں شرکت کی۔ ویورز، چونکہ قائد اعظم کا کوئی بیٹا نہ تھا، تو اگر ان کی بیٹی سے ان کی اولاد دیکھی جائے تو ڈینا کے نیویلی واڈیا سے 2 بچے نسلی واڈیا اور ڈیانا واڈیا تھے۔ ان میں نسلی واڈیا انڈیا کے جانے مانے بزنس مین اور بلینئر مانے جاتے ہیں۔ سن 2004 میں نسلی واڈیا اپنی ماں ڈینا اور 2 بیٹوں کے ساتھ پاکستان آئے اور اپنے نانا قائد اعظم اور فاطمہ جناح کے مزار پہ حاضری بھی دی۔ نسلی واڈیا کے 2 بیٹے نیس واڈیا اور جہانگیر واڈیا ہیں۔ ان میں نیس واڈیا بمبئی برما ٹریڈنگ کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور IPL کی پنجاب کنگز کرکٹ ٹیم کے کو اونر بھی ہیں، اور جہاں تک جہانگیر واڈیا کی بات ہے تو وہ بھی بمبئی کے ایک کامیاب بزنس مین ہیں۔ ویورز، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔